بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچا ایمان اور اسلام نجات کی ضمانت ہے۔ عن ابی ہریرہ او عن ابی سعید شک الاعمش قال لما كان یوم غزوۃ تبوک اصاب الناس مجاعۃ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اعمش تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد ابو صالح سے اس شک کے ساتھ نقل کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا تھا یا ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ تبوک کے دنوں میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا، لوگوں کو بھوک نے ستایا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت دیں تو ہم پانی لانے والے اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں، ان کو کھا بھی لیں اور ان سے روغن بھی حاصل کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، تم اس طرح کر لو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ایسا کیا، کیا مطلب؟ یعنی لوگوں کو اگر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت آپ دے دیں اور لوگوں نے ذبح کر ڈالے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، تو لہذا آپ ایسا نہ کریں تو نقصان ہوگا۔ البتہ لوگوں کو آپ ان کے بچے کھچے سامان خوراک کے ساتھ بلا لیجئے، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے، کھانے پینے کی جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ لے ہیں، تو اس میں آپ برکت کر دینے کی دعا کر دیجئے کہ اللہ اس کے اندر کیا کرے، اللہ اسی میں برکت فرما دے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات بھی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا، بس وہ بچھا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کا بچہ کھچا سامان خوراک منگوایا، پس کوئی آدمی تھوڑی سی یعنی کہ چینی کی مقدار وہ لے آیا، اور کسی کے پاس ایک مٹھی کھجور کی تھی وہ لے آیا، اور کسی کے پاس روٹی کا ٹکڑا وہ لے آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو، جتنے برتن آپ کے پاس موجود ہیں وہ سب برتن آپ کیا کرو، بھر لیں۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ فرماتے ہیں 30,000 کے لشکر میں لوگوں نے ایک برتن بھی ایسا نہیں چھوڑا جو بھرا ہوا نہ ہو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر سب نے کھایا حتیٰ کہ خوب سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ نہیں ہے کوئی بندہ جو بغیر کسی شک اور شبہ کے کامل یقین رکھتا ہو۔ تو اسی حدیث کا مضمون ظاہر ہے، جس مقصد سے اس حدیث کو یہاں درج کیا گیا ہے، اس کا تعلق حدیث کے صرف آخری جز سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی شہادت ادا کر کے اعلان فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ان دو شہادتوں کو مخلصانہ طور پر ادا کرے اور شک شبہ کی کوئی بیماری اس کے دل و دماغ میں نہ ہو، اور اسی ایمانی حال میں اس کو موت آئے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ قرآن حدیث کے محاورہ اور طرز بیان سے کچھ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ادا کرنے کا مطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان کو قبول کر لینا اور آپ کے لائے ہوئے دین
دین اسلام کو اپنا دین بنا لینا ہوتا ہے، اور اس لیے ان دو شہادتوں کے ادا کرنے کا مطلب ہمیشہ سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام کو اپنا دین بنا لیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت ادا کر کے میری ایمانی دعوت کو قبول کر لے اور اسلام کو اپنا دین بنا لے اور اس بارے میں وہ مخلص ہے اور صاحب یقین ہو، تو فرمایا اگر اسی حال میں وہ مر جائے گا جنت میں ضرور جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پس اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے لیکن اسلام کو اپنا دین نہ بنائے بلکہ کسی اور دین اور مذہب پر قائم رہے یا توحید اور رسالت کے علاوہ یعنی دوسرے ایمانیات کا انکار کرے، مثلا قیامت کو یا قرآن مجید کو نہ مانے، تو ہرگز اس بشارت کا مستحق نہ ہوگا۔ الغرض اس حدیث میں توحید اور رسالت کی شہادت ادا کرنے کا مطلب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی دعوت کو قبول کرنا اور اسلام کو اپنا دین بنانا ہے۔ اسی طرح جن حدیثوں میں صرف توحید پر اور صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان کا مطلب بھی یہی ہے۔ اس حدیث سے ضمنی طور پر چند سبق ملتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی بڑا حتیٰ کہ اللہ کا نبی اور رسول بھی کسی معاملہ میں اپنی رائے ظاہر کرے اور کسی صاحب رائے خادم کو اس میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پہلو نظر آئے، تو وہ ادب کے ساتھ اپنی رائے اور اپنا مشورہ پیش کرنے سے دریغ نہ کرے، اور اس بڑے کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کرے، اور اگر وہی رائے بہتر اور انسب معلوم ہو تو اپنی رائے سے رجوع کرنے اور اس کو اختیار کرنے میں ادنیٰ تعاون بھی نہ کرے۔ دعا کا قبول ہونا اور بالخصوص اس قبولیت کا خرق عادت کی شکل میں ظاہر ہونا اللہ کی نشانیوں اور مقبولیت اور تعلق باللہ کی خاص علامتوں میں سے ہے، جس سے مومنین کے جو دل ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر دلی اطمینان ہوتا ہے اور ترقی ہو جاتی ہے، بلکہ نبوت کی میراث ہے، جیسا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ شہادت پڑھنے سے ظاہر ہے۔ جن لوگوں کو اس طرح کے انعامات الہیہ کے تذکرے سے بجائے انشراح انقباض ہوتا ہے، یا جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو تضحیق کرتے ہیں یا استخفاف اور استحقار کے لائق سمجھتے ہیں، ان کے دل ایک بڑی بیماری کے اندر وہ بیمار رہتے ہیں۔ اسی طرح عن عبیدۃ بن الصامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے تھے کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے حدیث کی تشریح میں تفصیل سے بتلایا جا چکا ہے کہ اس حدیث میں بھی توحید اور رسالت کی شہادت مراد دعوت اسلام کو قبول کرنا اور اس پر چلنا ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے یہ شہادت سوچ سمجھ کے ادا کی، در حقیقت اس نے پورے اسلام کو اپنا دین بنا لیا۔ اب اگر بالفرض اس سے بھی وہ تقاضۂ بشریت کوئی کوتاہی بھی ہوگی
تو اس کا ایمانی شعور کفارہ اور توبہ وغیرہ کے مقررہ طریقوں سے اس کی تلافی کرنے پر اس کو مجبور کرے گا، اور اس لیے انشاءاللہ وہ عذاب دوزخ سے محفوظ ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔